آج بہت خوبصورت کلام کا عنوان ہے خدا کے گھر کی خوشی۔ خدا کے گھر کی آج ہم کیا خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے؟ خدا کے گھر کی خوشی۔ سب بولیں خدا کے گھر کی خوشی۔ تو ہم کلام میں سے سیکھیں گے، زبور 122 تلاوت کریں گے اور 27 انترا گائیں گے بھی سب مل کر، کیونکہ یہ میرے پیغام کا عنوان ہے اور آج اسی ٹاپک پہ ہم خداوند کے کلام کا بیج بوئیں گے اور دعا کریں گے اور خداوند کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ چور کو یسوع کے نام میں باندھیں گے تاکہ آج جو کلام کا بیج بویا جائے اسے چرانے نہ پائے۔ آمین۔ تو زبور 122 اس کی پہلی آیت، خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ یہوہ کے گھر چلیں۔ آمین۔ تو یہ سب آیتیں گائیں گے، پھر ہم خداوند کی آواز اور اس کے کلام کو سنیں گے۔ تو خوشی کے ساتھ خدا کے گھر کی خوشی۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آمین۔ یسوع مسیح کی ہاللیلویا۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو ہم آج سیکھیں گے خدا کے گھر کی خوشی۔ خداوند کا بندہ داؤد اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے زبور 122 میں وہ کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو زبور 142 میں وہ کہتا ہے جب جماعت خدا کے گھر کی طرف جاتی ہے تو ان کے آگے وہ ناچتا ہوا جاتا ہے، گاتا ہوا جاتا ہے۔
تو اس طرح ہمیں ہر سنڈے جب خدا کے گھر میں آنا ہے تو خوشی کے ساتھ آنا ہے، مایوسی کے ساتھ نہیں آنا، ناکامیوں کے ساتھ نہیں آنا، بے دلی کے ساتھ نہیں آنا، بلکہ گھر سے نکلتے ہوئے خوش ہونا ہے، ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے، خوشی کے ساتھ خداوند کے گھر میں آنا ہے۔ جس طرح زبور 142 میں لکھا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ یہوہ دے، آؤ یہوہ کے گھر چلے۔ تو یہ بہت خوشی کا سماں ہے، اس لیے خدا نے بھی کہا کہ سبت کے دن کو پاک ماننا، سبت کے دن کو پاک ماننا۔ ہم دیکھیں تو ابتدائی کلیسیا جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا، جب کفارہ مکمل ہوا، آسمان پر چلا گیا، تو ابتدائی کلیسیا ہر روز اکٹھے ہوتے تھے، ہر روز پرستش کرتے تھے، ہر روز خوشی مناتے تھے، ہر روز وہ روٹی توڑتے، شائربانی لیتے، خداوند کا بدن اور خون کھاتے اور پیتے، حمد و ثنا کرتے، تعلیم رسولوں سے پاتے، بہت خوش ہوتے، ہاللویا کے نعرے لگاتے۔ تو اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں ہر روز خوشی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا کے گھر جب آنا ہے تو خوشی کے ساتھ آنا ہے، خدا کے گھر خوشی کے ساتھ آنا ہے، مایوسی اور ناکامی کے ساتھ نہیں آنا۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے زبور 27 اس کی 4 آیت دیکھیں، خداوند کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے۔ چار آیت زبور 27 لکھا ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ میں نے خداوند سے کیا درخواست کی کہ میں اسی کا طالب رہوں گا، میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ خدا کے گھر کی خوشی دیکھیں، میں عمر بھر کہاں رہوں گا؟ خداوند کے گھر میں، عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ خداوند کے لوگوں، اسی طرح ہمیں خداوند کے حضور خوشی کرنی چاہیے، ہماری زندگی میں ایک جستجو ہو، کیونکہ لکھا ہے تم کسی بات کی فکر نہ کرنا، اور اگر فکر کرنی ہے تو خدا کے گھر کی کرنی ہے کہ کل سنڈے ہے، مجھے آج تیاری کرنی ہے۔ ہم بڑی عجیب و غریب اس ملک میں پوزیشن ہے، بہت لوگ کم ہیں جو یہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، رات پہلے ہی تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں صبح چرچ جانا ہے، ادروائز صبح اٹھتے ہیں، کپڑے کیے نہ کیے، بس خدا کے گھر کی طرف 2 گیت گزر گئے، کچھ آ گئے، 4 گزر گئے، پھر آ گئے، آدھا چرچ گزر گیا، پھر آ گئے۔ کئی بہن بھائی طاہربانی کے وقت آتے، کئی کلمات برکت ہو جاتے اس وقت آتے، تو یہ خوشی نہیں۔ خوشی اس میں ہے کہ ہر روز ابتدائی کلیسیا ہر روز خدا کو ملنے آتی تھی، ہر روز وہ خدا کے جو رسول تھے ان سے تعلیم پاتے تھے، خادموں سے تعلیم پاتے تھے۔ ان کی خوشی اس بات میں تھی کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیں، تو ہمیں خداوند کے گھر آنا ہے۔ زبور 23 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے آخری آیت میں کہ عمر بھر بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی، اور میں پوری زندگی خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ پوری عمر
تو اس طرح ہمارے اندر ایک جستجو ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے گھر جانا ہے۔ افریقہ میں دیکھیں تو ان کی ساری عبادت وہ کھڑے رہ کر عبادت کرتے ہیں، پوری ورشپ، پوری پرستش ناچتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر یہ حمد و ثنا، یہ گیت نہیں گاتے، وہ کھڑے ہو کر ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی خدا کے گھر کی خوشی ہونی چاہیے تاکہ ہم خدا کے جمال کو دیکھیں اور بہت سی خداوند سے برکات کو حاصل کریں۔ زبور 27 اس کی 5 آیت دیکھیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو خدا کے گھر آتے ہیں کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اگر زندگی میں کسی وقت مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو خداوند کا بندہ کہتا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں چھپا لے گا تو بلا ٹل جائے گی۔ اگر پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، جو خدا کے گھر کے لوگ ہیں وہ اس طرح مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ خداوند کا بندہ تھا یوآس، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ 6 سال تک ہیکل میں رہا اور وہ تلوار سے بچ گیا۔ دشمن اس کو تلوار سے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بھاگ کر ہیکل میں آ گیا۔ اس طرح ایک دفعہ خداوند کے بندہ داؤد کے پیچھے دشمن تھے اور وہ چوک میں عہد کا صندوق اور اوپر اس کے کروبی تھے اور اس کے سایہ میں بیٹھ کے وہ زبور گاتا ہے، خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے۔ تو جب خدا کے پر کے نیچے خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہم ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے ہم بچ جاتے ہیں، آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے میں لاسٹ سنڈے 1-2 سنڈے پہلے بتا رہا تھا گواہی دیتے ہوئے کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، برے دن آ بھی جائیں، کوئی آزمائش آ بھی جائے تو خدا اپنے ہاتھوں میں یوں ہمیں اٹھائے رکھتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ تتی ہوا بھی نہیں لگن دیتا۔ تو یہ خدا کے گھر کی خوشی ہے کہ مصیبت آ جائے اور ہم بھاگ کر چرچ آئیں، اچھے دنوں میں بھی آئیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور سلنڈر کریں، خالی کریں، اس کی عبادت کریں۔ فرعون خداوند کے بندہ موسیٰ سے کہتا ہے اپنے جانور ادھر رہنے دو، آپ پوری قوم چلے جاؤ اور بیابان میں قربانیاں گزرانو، خدا کی عبادت کرو۔ تو وہ کہتا ہے خداوند کے حیات کی قسم میں کسی جانور کا ایک کھر بھی پیچھے نہیں رہنے دوں گا، وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور عبادت کریں گے۔ اہی بچوں نے تسی ستے رہو، میں ذرا گرجے حاضری دعا نہیں تو پاری صاحب پوچھیں گے تو نہیں گولو آیا ہے۔ تو ہمیں بچوں کو بھی ساتھ لانا۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہ ہوا دے گھر چلیں گے۔ جب ہم چرچ میں آئیں گے تو ہمیں خدا خوشی دے گا۔ ہم چرچ میں آئیں گے تو بیداری آئے گی، چرچ میں آئیں گے تو انقلاب آئے گا، ریوائیول آئے گی، زندگیاں بیدار ہوگی، روح القدس کے بپتسمے ہوں گے، ہم روح القدس سے بھر جائیں گے۔ اگر چرچ ہی نہیں آئیں گے، بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم ہے کہ ہم جی گھر ہی چرچ کر لے گا، ٹی وی لائی دا اگے بہ جی گا۔
عبادت پاری صاحب گھر ہی کر لی۔ ایسا ہی ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے یورپ میں۔ میرے بھائیوں بہنوں، چرچ مسجدیں بن رہی ہیں، لوگ چرچ نہیں آتے جی اہی گھر ہی دعا کر لینے، تو پھر چرچ کس میں کنورٹ ہوں گے؟ جو لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر بیداری نہیں آئے گی، انقلاب نہیں آئے گا، ریوائول نہیں آئے گی۔ افریقہ ہے وہ خوشی سے، ایون کوریا کو دیکھے تو بہت بڑی پوری دنیا میں ان کے وسیلہ سے ریوائول آیا، بیداری ہے، انقلاب آیا، لاکھوں لوگ چرچز میں ہوتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ تو شادیاں ہوں، بیاہ ہوں، پہلے خدا کا گھر۔ بہت بہانے ہوتے ہیں جی، شادی تھی پر صاحب، بیاہ تھا، مجھے میموریل سروس پہ جانا، ہمیں آفس ہو یا فیکٹری ہو، ہمیں سبت کے دن کو پاک ماننا ہے۔ سبت کے دن ہمیں خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے۔ جب ہم خداوند کی عبادت کریں گے، خداوند کے گھر میں آئیں گے، تو پھر ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس گیت کو گائیں گے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے۔ پھر ہر روز وہ روح القدس کی ہمیں نعمتوں سے بھرتا ہے، ہر روز وہ نئی سے نئی نعمت دے گا، نئے سے نیا ہماری زندگی میں پھل ہوگا، اور خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ لوگ جانیں گے کہ یہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں۔ آمین۔ تو ہمیں ہیکل میں آنا ہے، خدا کے گھر میں آنا ہے۔ خدا کے گھر سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ خداوند کی بندی حنا کو دیکھیں، وہ بہت مایوس تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، اولاد نہیں تھی، بھانج تھی، لیکن وہ خداوند کے گھر میں آتی اور قربانیاں گزرانتی رہتی۔ ایک دن وہ دلگیر ہو کر دعا کرنے لگی، اور ایلی کاہن کہنے لگا یہ عورت نشے میں۔ اس نے کہا نہیں، میں نشے میں نہیں، میں تو اپنے خداوند سے دعا کر رہی ہوں۔ اور وہی خداوند کا بندہ کہنے لگا بہار کے موسم میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اور خداوند نے اسے بیٹا دیا۔ آج ایک بڑے راز کی بات ہے، اسے پلے باندھ لینا۔ ہم بہت ساری خداوند سے درخواستیں رکھتے ہیں، خدایا مجھے بیبی دے دے، اولاد دے دے، خدایا مجھے گاڑی دے دے، خدایا مجھے نیا گھر دے دے۔ بہت ساری ہماری اپلیکیشنز ہیں، لیکن آج اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خداوند سے نئی چیزیں مانگے، نئی باتیں مانگے، جو ہے اس پہ خداوند کا شکر کرنا شروع کریں، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ آمین۔ جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ آمین۔ بیوی نو بھاوے روز پٹ دے رہی ہے کہ آخیے منڈا نہیں ہوتا، جو ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ پہلے شکر گزاری خدا سے کرتے نہیں، ہمارے اپنے ہی بندھن بندھے ہوئے ہیں، ہماری اپنی ہی پریشانیاں ہیں ایجاد کی ہوئی۔ جو ہے خداوند سے میں نے سیکھا، پہلے اس کے لیے خداوند کے حضور شکر گزاری کرو، اس کے لیے خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ ستائش بہت بڑی قوت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، خداوند کا آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے کہ وڈے وڈے کم جو کردا شکر کرو تسی اسے دا۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جہاں راہ نہیں ہوتی وہاں سے وہ راہ نکال دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے، کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے آگے بحرہ کلزم، پیچھے دشمن کی فوجیں، رتھے، راہ نہیں تھا،
لیکن خداوند نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس میں سے پار کیا۔ تو جب ہیکل میں آتے ہیں خدا ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ خداوند کی بندی حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن جب وہ ہیکل میں آئی کنٹینیو آتی تھی، کنٹینیو قربانیاں گزرانتی تھی، تو خداوند نے اس کو وہ بیٹا عطا کیا جس نے داؤد بادشاہ کو مسا کیا، نبیوں کو مسا کرتا تھا، بادشاہوں کو مسا کرتا تھا۔ تو خداوند کا شکر ہو، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ پاسٹر صاحب لوکا 13 باب 10 آیت سے 13 آیت کی تلاوت پلیز۔ لوکا 13 باب اس کی 10 آیت سے 13 آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں پھر خدا ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے۔ سال سے کمزوری کی اسپرٹ نے اسے باندھ رکھا ہے اور کمزوری کے سبب سے وہ کبڑی ہو چکی ہے۔ 18 سال، اور 18 سال میں تو سوچ بھی کبڑی ہو جاتی ہے۔ وہ ذرا امیجن کیجئے کس طرح وہ سوچتی ہوگی، وہ کبڑی عورت ہے کس طرح وہ سوتی ہوگی۔ لیکن جب خداوند کے گھر میں آئی تو اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یسوع مسیح سے۔ تو جب یسوع سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ کبڑی عورت سیدھی ہو گئی اور خداوند کا شکر کرنے لگی۔ آمین۔ تو یہ خدا کے گھر کی خوشی ہے۔ جب ہم خدا کے گھر آتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ خداوند کا گھر ہے اور وہاں پہ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں خدا ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں۔ خداوند کے کلام کو اگر دیکھیں، آج بھی اگر چرچز کو دیکھا جائے، کلیسیاؤں کو دیکھا جائے تو وہ بہت ساری بدروہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ 18 برس سے بیمار عورت، کمزوری کی اسپرٹ نے اسے باندھ رکھا تھا۔ آج شوگر کی بیماری ہے، الرجی کی، ٹی بی کی، کینسر کی، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو بہنوں بھائیوں کو اس نے، ابلیس نے، دشمن نے قید کر رکھا ہے۔ تو بجائے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں، ہمیں چرچ آنا ہے، یسوع مسیح سے ملاقات کرنی ہے۔ ہمارا خداوند شافی، وہ شفا دے گا۔ خداوند کا بندہ نہمیہ اسیری میں تھا اور کسی سے دریافت کرنے لگا یروشلم کا کیا حال ہے، اور وہ کہنے لگا پھاٹک جلے ہوئے۔ جیسے ہی سنتا ہے کہ پھاٹک جل گئے، آگ لگ گئی، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں خدا کے گھر کی، کہ یروشلم کے ہیکل کے پھاٹک، وہ دروازے جل گئے، آج ہم بالکل خدا کے گھر کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ اس کی فکر صرف پاسٹر صاحب کو ہونی چاہیے، کلیسیا کو نہیں۔ بھئی ہمیں تو اپنے ڈرائنگ روم سیٹ کرنے ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھر کی فکر کریں گے تو خدا ہماری فکر کرے گا۔ ہم سب کو خداوند کے گھر کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ اکیلے پاسٹر صاحب کی ڈیوٹی یا جاب نہیں ہوتی، یہ پوری کلیسیا کی جاب ہے، بھائیوں کی، بہنوں کی۔ کچھ بچے پہلے تھے باہر جانے سے پہلے وہ شیشے وہ صاف کرتے تھے، سنڈے کو بہت کچھ خدمت خدا کے گھر کی کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں۔ ہمیں ریوائیو کرنا ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے، بہنیں خدا کے گھر کی کیئر کریں گی، بھائی کریں گے، تو خدا ہماری جھولیوں کو خوشی سے بھر دے گا، خوشیوں سے بھر دے گا۔ آمین۔ خداوند کا آسمان ہمارے لیے کھل جائے گا۔ نہمیہ کو پتہ چلا، پوچھتا ہے، جب دریافت کرتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ بہت روتا ہے، وہ ٹاٹ اوڑھ لیتا ہے، وہ خاک اور راکھ پر بیٹھ جاتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے،
خدا کے حضور دعا کرتا ہے اور خدا اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر ایک فکر ہونی چاہیے، خدا کے گھر کی جستجو ہونی چاہیے، اور اس کے گھر میں آنے کے لیے بھی اسی طرح فکر ہونی چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہ 9:30 عبادت ہے تو ہی 10:30 جانا ہے۔ بھائی 9:30 ہے تو 9:15 15 منٹ پہلے آئیں، 5 منٹ پہلے آئیں، دعا شروع ہوئی اس دعا سے پہلے آئیں، یہ نہیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ آئیں، ایسا نہیں۔ جو ٹائم ہے خداوند اس ٹائم پہ موجود ہے، ہمیں اس کی قدر کریں تو خدا کے گھر کی خوشیوں کو رسیو کریں۔ آمین آمین۔ جو ہمارے پاس ہے، ایک بات آج اور ہم نے سیکھی ہے چرچ میں، وہ ہٹ کے کہ جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ جو موجود ہے، جو چیزیں نہیں ان کو ہمارا خداوند ایسے بلا لیتا ہے کہ ہیں۔ ایماندار ان کو کیسے بلاتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں۔ تو پہلے جو نہیں، پہلے جو اویلیبل ہیں گھر میں چیزیں، ان کے لیے شکر گزاری کریں۔ بہت لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، اگر گھر ہے تو گھر کے لیے خداوند کا شکر کریں۔ ابراہیم کو دیکھیں، 100 سال کا تھا لیکن خدا کے وعدوں پہ ایمان تھا کہ میرا خدا مجھے اولاد ضرور دے گا اور تیری نسل سے قومیں ہوں گی۔ تو ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا اولاد بھی دے گا، وہ ہمیں دولت بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، برکت بھی دے گا، لیکن ہمیں اس کے گھر آنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ جب وہ خداوند کے گھر میں آتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو پھر خداوند کے حضور وہ اس کی درخواست اور دعا کیا ہے اور اس کا ایمان کیا ہے کہ میں چاروں سائڈوں کے دشمنوں پر کیا ہو جاؤں گا؟ سرفراز ہو جاؤں گا۔ میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ تو یہی دعا ہماری ہونی چاہیے کہ میں خداوند کے گھر میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، خداوند کے حضور اس کی مدح سرائی کروں گا، اور چاروں سائڈوں کے دشمنوں پر میں سرفراز کیا جاؤں گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا، خداوند 100 گنا پھل لائے۔ چور کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں کہ کلام کے اس بیج کو چرانے نہ پائے۔ میرے خداوند خدا اس حاضر جماعت کو کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے ریوائول آئے، بیداری آئے، انقلاب آئے۔ میرے خداوند اس کلیسیا کے لیے تیرا آسمان کھلا رہے۔ ہم آج کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں کہ خدا کے گھر کی خوشی، تو بخش دے خداوند آج ہم اس خوشی کو ریسیو کرتے ہیں اور سارا جلال خدا باپ بیٹے پاک روح کو دیتے ہیں۔ آمین۔ پاسٹر صاحب۔